نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس اصول فارسی ہم پڑھ رہے تھے جی، آپ نے ذرا بیداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ میں نے کئی ایک کتابیں اپنی نظر میں رکھی ہیں، جس میں کتاب فارسی، رہنمائے فارسی، دستور پنج استاد، رہبر فارسی، اکرم القواعد، احسن القواعد، فارسی قاعدہ وغیرہ وغیرہ مشہور فارسی اصول فارسی کی کتب۔ لیکن نتیجہ میں نے یہی نکالا ہے کہ جو کتاب تنویر مصدر فیوض اضافہ جات کے ساتھ آپ کو پڑھائی جا رہی ہے، یہ ان سب کا عرق، عطر اور نچوڑ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل اتنی ذہنی صلاحیات بھی نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں ہم کہ ہر کتاب پڑھائی جائے آپس میں ان کا تقابل کر کے۔ تو آسان طریقہ یہی ہے کہ یہ تنویر مصدر فیوض طلباء کو دی جائے اور اسی پر ان کو عبور حاصل کروایا جائے۔ باقی دیگر کتب جو ہے وہ اپنے مطالعہ میں رکھی جائیں، ان کو مد نظر رکھا جائے۔ لیکن تنویر مصدر فیوض جو ہے، یہ جو ہے نا، میرا خیال یہ ہے کہ اس کتاب کو درسن پڑھنے کے بعد، مشقن پڑھنے کے ساتھ، مشقوں کے ساتھ پڑھنے کے بعد صرف کریمہ شریف ہی ترکیبوں کے ساتھ پڑھ کے بندے کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا فارسی کی کوئی بھی کتاب اس کے سامنے رکھ دی جائے تو وہ تھوڑی کیلو کال کے بعد اس کو حل کر سکتا ہے۔ تو مقدمہ ہم پڑھ رہے تھے جی، الف ممدودہ فارسی میں وہ الف ہے جو دوسرے الف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، یا وہ الف جس پر مد ہو، جیسے آمد، آصف۔ فارسی میں الف کی دو قسمیں ہیں بھائی، الف ممدودہ اور الف مقصورہ۔ الف ممدودہ وہ ہوتا ہے جو دوسرے الف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، اس کی علامہ یہی ہے کہ وہ الف، جیسے ہم الف مدا کہتے ہیں، الف مدا کی صورت میں لکھا ہوگا یا اس پر مد ہو، ایک ہی بات ہے۔ یعنی کہ الف مدا کو فارسی میں جو ہے وہ الف ممدودہ کہتے ہیں۔ الف مقصورہ فارسی میں وہ الف ہے جو دوسرے الف کے ساتھ نام ملا کر پڑھا جائے، جیسے نام، کام۔ نام کے اندر جو الف آ رہا ہے، کام۔ کتابوں پر توجہ کریں بھائی، نام اور کام۔ نام کے اندر الف آ رہا ہے، کام کے اندر الف آ رہا ہے۔ دیکھیں یہ دونوں الف کیا ہے؟ الف مقصورہ ہے۔ آگے تشدید۔ تشدید ایک جنس کے دو حرفوں کو ملا کر پڑھنا، جیسے حق کن، جو اصل میں حق قا تھا۔ ایک ہے تشدید، ایک ہے مشدد۔ وہ حرف جس پر ایک ہوتا ہے شد، ایک ہے تشدید، ایک ہے مشدد۔ شد، یہ جو تین کی طرح اوپر نشان لگا ہوتا ہے نا، اس کو شد کہتے ہیں۔ جس حرف پر یہ ہوگا اس حرف کو مشدد کہیں گے۔ اور تشدید کا، شد کا کسی حرف کے اوپر آنا، شد کا بولیں بھائی، شد کا کسی حرف کے اوپر آنا، اس کو تشدید کہیں گے۔ اور جس حرف پر آ رہا ہے اس کو مشدد کہیں گے، اور اوپر جو آ رہا ہے وہ تین کا نشان، اس کو شد کہیں گے۔ تو مشدد وہ حرف جس پر تشدید ہو، جیسے فرخ، اس میں کیا مشدد ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ لوگ سو رہے ہو، اتنی بڑی تقریر جو کی ہے۔ رے مشدد ہے۔ حقن کے اندر کیا مشدد ہے؟ قاف مشدد ہے۔ کیوں؟ اس پر شد آ رہی ہے۔ شد کا آنا اس کو تشدید کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں جی ما قبل، وہ حرف جو کسی حرف کے داہنی طرف ہو، جیسے رب کی رے، بے کا ما قبل ہے۔ اسی طرح ما بعد، وہ حرف جو کسی حرف کے بائیں طرف ہو، جیسے رب کی بے، رے کا ما بعد ہے۔ اس میں بڑی ایک بات انہوں نے کی ہے، یہ دائیں طرف بائیں طرف یہ بات کیوں کی ہے؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جو پہلے آئے وہ ما قبل ہے، جو بعد میں آئے وہ ما بعد ہے۔ یہ بات نہیں کی، کیوں؟ بات کو سمجھو۔ اس لیے یہ نہیں کی
کہ بھائی اگر ہم یہ کہتے جو پہلے آئے وہ ما قبل ہے، جو بعد میں آئے وہ ما بعد ہے، تو جیسے ایک لفظ آپ لیں قلم، قلم کے اندر اگر ہم کہیں پہلے آئے، اب لام جو ہے یہ قاف کے بعد ہے اور میم سے پہلے ہے، تو یہ ما قبل ہے کہ ما بعد ہے؟ یہ لام جو ہے قاف کے لیے ما بعد ہے، کیوں؟ کاف کے یہ بائیں طرف پڑا ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور میم کے لیے یہ ما قبل ہے، کیوں؟ میم کے لیے دائیں طرف پڑا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے مثال کیا دی ہے، جیسے ما بعد ما قبل، جیسے رب میں رے، کیوں؟ یہ بے کے بائیں طرف پڑی ہے، اور ما بعد میں بے یہ رے کے بائیں طرف پڑی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آگے فرماتے ہیں جی معجمہ اور منقوطہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف جو نقطہ رکھتا ہو، سیدھی سی بات ہے، جو بھی حرف جس پر نقطہ ہوگا اس کو منقوطہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور محملہ اور غیر منقوطہ وہ حرف جو نقطہ نہ رکھتا ہو، جیسے دال، حا، سین، ان پر نقطے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جس حرف پر نقطہ نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا جی؟ بولیں، غیر منقوطہ، محملہ یا غیر منقوطہ، اور موجب اور منقوطہ وہ ہوگا جو نقطہ ہوگا اس پر۔ فوقانی وہ حرف جس کے اوپر، یہ آسان سی باتیں ہیں ساری، فوقانی وہ حرف جس کے اوپر نقطہ ہو، لیکن اصطلاح میں صرف تے کو فوقانی کہتے ہیں، تے کو۔ تحتانی وہ حرف جس کے نیچے نقطہ ہو، لیکن اصطلاح میں صرف یہ کو تحتانی کہتے ہیں۔ موحدہ وہ حرف جس کا ایک نقطہ ہو، لیکن اصطلاح میں صرف بے کو موحدہ کہتے ہیں۔ مثنات وہ حرف جس کے دو نقطے ہوں، لیکن اصطلاح میں صرف تے کو کہتے ہیں، مثنات کہتے ہیں۔ مثلثہ وہ حرف جس کے تین نقطے ہوں، لیکن اصطلاح میں صرف تے کو مثلثہ کہتے ہیں۔ اتنا کافی ہے کہ آگے دو پڑھ دیں ہیں؟ چلو جی، هذا هو المرام والله تعالى بحقيقة الكلام۔